کام لیا جاتا ہے تو ہمارے بچے یتیم کیے جاتے ہیں، ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، ہماری مائیں اور بہنوں کو روڈوں پر رلایا جاتا ہے، اب ہمیں ترقی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ حاضرین مجلس، اب ایک اور ترقی کے نام پر ہمارے قومی وسائل کو ہمارے منشا اور مرضی کے بغیر کوڑیوں کے دام بیرونی سرمایہ داروں کو فروخت کیا گیا ہے۔ ہمارے وسائل کو لوٹ کر ترقی کے نام پر بدلے میں ہمیں صرف اندھیری راتیں دی گئی ہیں۔ بقول نواب خیر بخش مری کے بلوچ کو ترقی کے نام پر دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے دیے جا رہے ہیں، جو بحیثیت قوم ہماری قومی احساس کی توہین ہے، اور وہ ہر دفعہ ہماری قومی احساس کی توہین کرتے آ رہے ہیں۔ ریکوڈک، سیندک، گوادر اور سوئی کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ کر اپنے لیے تو یونیورسٹیاں، کالج اور انڈسٹریاں بنائے جا رہے ہیں، اور بدلے میں ہمیں ایک ایسا خونخوار روڈ دیا ہے جو ایک سال میں بلوچوں کی 10,000 لاشیں کھا جاتی ہے۔ یہ ترقی آپ رکھ لیں، ہم ایسے ترقی نہیں چاہتے ہیں جو ہماری زندہ انسانوں کو لاشوں کی صورت میں مسخ کر دے۔ حاضرین مجلس، بلوچستان کو ریاست نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے، خود بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور بیرونی سرمایہ داروں کو بھی لوٹنے کے لیے دے دیا گیا ہے، لیکن ریاست آج تک بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی ایک کوڑی کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ سوئی، سیندک، ریکوڈک اور گوادر کے بدلے ریاست میں بلوچستان میں کتنے فعال تعلیمی ادارے بنائے ہیں؟ کیا بلوچ قوم کو اس بات کی آگاہی دی جا سکتی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے سیندک معاہدے سے کتنے فیصد بلوچوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں، اور سیندک سے چاغی میں کتنے فیصد اسکول بنائے گئے ہیں جو اب بھی فعال ہے؟ 1952 میں دریافت ہونے والی بلوچستان کی سوئی گیس کو پاکستان کے صنعتوں کا ایندھن بنایا گیا، مگر اسی گیس سے بلوچستان کا چولہا نہ جل سکا۔ 2013 میں گوادر بندرگاہ کا معاہدہ کر کے اسے ترقی سے منسلک کیا گیا، جہاں وسائل کے مالک بلوچ قوم کو چند نوکریوں کی لالچ دی گئی، مگر آج گوادر پورٹ کے ثمرات ہم سب کے سامنے ہیں، جہاں گوادر کو ایک فوجی چاکنی کی حیثیت دی گئی ہے، اور گوادر کے مقامی افراد کو ان کی زمینوں اور سمندر سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ سمندر جو گوادر کے ذریعہ معاش ہے، اس سمندر سے ماہی گیروں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حاضرین، جب ریکوڈک کا سودا لگایا جا رہا تھا تو اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ طلبہ اپنے اسکالر ساتھی حفیظ بلوچ کی بازیابی کی جدوجہد کر رہے تھے، جہاں انہیں بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج کیے گئے، اور اس ملک کے وزیر اعظم سمیت ریاست کے ہر ستون نے بلوچ وسائل کے سودے کے بدلے اپنے قرضے چکتا کرنے کا جشن منا رہے تھے۔ یہ وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہی وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کے رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور جو بلوچ قومی شناخت کو ایک خطرے کی جانب لے جا رہا ہے، جہاں وفاق نے فقط بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار تک اہمیت دی ہے، اور وہاں بلوچستان کے حقیقی وارثوں کو صرف نسل کشی کی گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی سیاسی قیادت قوم دوستی کا دعویٰ کرتی آ رہی ہے، مگر اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس جہاں ریکوڈک معاہدے کو سامنے لایا گیا، تمام اسمبلی ممبران کو معاہدے کی شرائط سے ناواقف رکھا گیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاریخی ناانصافی پر کسی عوامی نمائندے کی عملی مذمت سامنے نہ آ سکی، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اخباری بیانات دے کر بلوچ قوم کو دھوکے میں رکھا گیا۔ کچھ حضرات اپنی لا علمی کے سبب 25% کو 50% کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریکوڈک معاہدے میں 50% مانگنے والے پہلے سوئی گیس، سی پیک سمیت بلوچ وسائل کی لوٹ مار کے معاہدوں میں بلوچستان کے حق کا مطالبہ کریں۔ وفاق کب اپنے کیے گئے معاہدوں پر کڑی رہی ہے، اور یہ پسماندگی کے نام پر سیاست نہ کی جائے، خدا را پسماندگی کے نام پر سیاست نہ کی جائے، کیونکہ بلوچ کے وسائل سے اس ملک کی معیشت چل رہی ہے، اور یہ ملک اگر آج تک چل رہا ہے تو صرف بلوچستان کے نام پر چل رہا ہے۔ اور آج جو اسلام آباد میں گہما گہمی چل رہی ہے، جو یہ ملک معاشی بحران پہ گزر جا رہا ہے، تو آج بھی عمران خان کو اگر بکنے کے لیے کوئی چیز ملی تو ریکوڈک ہی ملا۔ تو کیوں ہم اپنی زمین کی اہمیت سے ناواقف ہے؟ جن سیاسی پارٹیوں کے دور اقتدار میں سی پیک کا معاہدہ ہوا،
وہ برملا اس کا اظہار کرتے کہ سی پیک ان کی پارٹی کی کرامت ہے، مگر آج جب سی پیک کے ترقیاتی منصوبے کی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے، جہاں بلوچ اپنے سمندر اپنے روزگار سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور سراپا احتجاج ہے، وہ سیاسی پارٹیاں بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج ریکارڈنگ پر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں 25% اور 50% کا رونا رو رہے ہیں۔ جناب، مسئلہ 25 یا 50% کا نہیں ہے، مسئلہ وفاق اور بلوچستان کے رشتے کا ہے۔ آج بلوچستان کے فیصلے میں بلوچوں کی اختیار 0% ہے۔ آج بلوچستان کے مستقبل کے فیصلے اسلام آباد کے عالی شان محلوں میں کیے جاتے ہیں، اور کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے زمین اور قوم کے فیصلے خود کرنے کے بجائے اس میں فیصد مانگ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ فیصد نہیں، ہمیں اپنی زندگی جینے کا حق دیا جائے، ہمیں اپنی سرزمین اور قوم کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا جائے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بلوچ اب جاگ چکا ہے۔ بلوچ نہ فیصد کے دھوکے میں آئے گا اور نہ اس نام نہاد ترقی کے دھوکے میں آ کر استحصال کو قبول کرے گا۔ بلوچ اسی راستے کو اپنائے گا جو نواب خیر بخش مری نے اسے دکھایا ہے۔